درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ افراد ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کو سید الانبیاء کے دوش پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جانتے بہت زیادہ تھے، پھر یہ 72 کیوں آئے ہیں؟ یہ جو ہم ایک طرح سے سیٹسفائی نظر آتے ہیں کہ بس کربلا میں جب امام زمان آئیں گے اور ہم سب چپ چاپ بستہ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، اگر اتنا آسان ہے تو 5 تن کی زندگی کو اہل مدینہ نے مدینہ میں دیکھا تھا۔ اگر میں آپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو سن 60 ہجری میں جب امام حسین جا رہے ہیں تو اہل مدینہ نے سید الانبیاء کی زندگی کے کئی سال بھی مدینہ میں دیکھے، مولا علی کی زیارت بھی مدینہ میں کی، بی بی سیدہ کی زیارت ساری خواتین مدینہ والوں نے کر رکھی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عمر بھی 55 سال سے زیادہ ہے، وہ بھی سب خواتین جانتی ہیں۔ لیکن جب امام حسین 28 رجب مدینہ سے جا رہے ہیں تو اہل مدینہ میں سے کتنے ہیں جو اس قافلے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو گھروں سے نکال رہی ہیں کہ جب نواسۂ رسول مدینہ میں نہیں رک رہے تو تمہارے مدینہ میں رکنے کا کیا جواز ہے؟ لیکن آپ کو ملے گا یہ 72 کا تعداد تو کربلا میں مکمل ہوئی ہے، مدینہ سے 72 نہیں چلے، کچھ مکہ میں ملے، کچھ کربلا کے راستے میں ملے، اور کچھ تو صبح عاشور اس قافلہ عشق کا حصہ ہوئے ہیں۔ یعنی سارا مدینہ 5 تن کی زندگی کو محسوس کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ دنیا کی محبتیں ایسی تھیں جو زمانے کے امام کے ہمراہ چلنے کے لیے روک رہی تھیں۔ اور جب سید الشہداء چلے، چند قدم پہ چلے تو ایک بزرگ صحابی 3 سواریوں کا قافلہ لے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جب امام حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہمارے قافلے کے ہمراہ آ رہا ہے تو حضرت عباس سے کہا کہ پتہ کرو کون ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا تو پتہ چلا یہ نبی خدا کے بزرگ صحابی عروہ غفاری ہیں، بھویں دراز ہیں، کمر خمیدہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہے۔ کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے اے صحابی رسول؟ کہا حسین، جب آپ کا سن چھوٹا تھا، آپ مسجد میں آئے تھے، آپ کا دامن الجھا تھا، آپ گرے تھے، آپ کے نانا نے خطبہ چھوڑ دیا تھا اور آپ کو دوش پہ بٹھا کے کہا تھا یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، جب یہ کبھی مدینہ چھوڑے اسے تنہا نہ چھوڑنا، اسے تنہا نہ جانے دینا۔ اے نانا کا صحابی، آؤ ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلو، یہاں آپ کی خدمت ہوگی۔ کہا نہیں حسین، میں آل اطہار کی عزت و احترام کو جانتا ہوں، میری سواریاں الگ الگ چلیں گی اس لیے کہ وہاں زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک عروہ غفاری اور چند افراد تو اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن سارا مدینہ بھرا ہوا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 50 سال فقط گزرے ہیں، لیکن کیا شے ہے جو مدینہ والوں کو بیدار نہیں کر رہی؟ یہ پہلے ہسٹوریکل شہر کا حصہ کی تاریخ سنی آپ نے، دل پھٹنے لگتا ہے جب مکہ میں یہ قافلہ آیا۔ مکہ میں کون سے موسم میں آیا؟ پھر میں حجاج کرام سے مدد لوں گا کہ مکہ سارا سال اس قدر آباد نہیں رہتا جتنا ذی الحجہ میں آباد رہتا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ذی الحجہ میں مکہ میں ہوتے ہیں، اور پیک پہ ہوتا ہے یہ حجاج کا یہ سارا ہجوم اور قافلہ جب 9-10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، جس نے آنا ہوتا ہے وہ آ چکا ہوتا ہے۔ اس دن حسین کہہ رہے ہیں میں حج کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے کہ وارث سے حج کو چھوڑ کے جا رہا ہو، وارث سے مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہو، وارث سے کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہو، حجر اسود کا وارث حجر اسود کو چھوڑ کے جا رہا ہو، تو کیا اس وقت کعبہ کے ساتھ رہنا ضروری تھا یا وارث سے کعبہ کے ساتھ رہنا ضروری تھا؟ کیا اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا وہاں کعبہ میں بیٹھ کے زیادہ ضروری تھی یا تلوار کو حمائل کر کے
لے کے جانا ضروری تھا، لیکن کتنے افراد شامل ہوئے؟ نجات ابدی کا قافلہ بلا رہا ہے، لیکن لوگوں کے کان بند ہیں۔ اللہ جانے وہ کون سی غفلت ہے جس نے ان کانوں کو بند کیا ہوا تھا۔ میرے محترم سامعین، کہیں وہ غفلتیں جو نگاہوں کو بند کرتی ہیں، جو سماعتوں کو بند کرتی ہیں، کہیں میرے اور آپ کے بیچ میں تو نہیں؟ کہیں ہمارے ماحول میں بھی وہی غفلتیں ہمیں اس وقت تو نہیں آن لیں گی؟ یہ دوسرا شہر ہے، میں پوچھتا ہوں تیسرے شہر کا حال کیا تھا؟ تیسرا بڑا شہر کوفہ، جو چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں امام حسین آئیں اور ہمیں ظلم کی حکومتوں سے نجات دے دیں۔ 18,000 خط پڑھتے ہیں نا آپ، ایک خط ایک شخص نے نہیں لکھا، کچھ خط ایسے ہیں، خط ایک ہے، سگنیچر سینکڑوں افراد کے، پورے قبیلے کے سگنیچرز ہیں، یا قبیلے کے سربراہ کا سگنیچر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا خط نہیں لکھ رہا، سارے افراد میرے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن جب قربانی کا مرحلہ آیا، مشکل کا مرحلہ آیا، امتحان کا مرحلہ آیا، آپ مصائب میں سن چکے، ذی الحجہ میں بھی یہاں پہ آیا تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جو امام حسین نے اپنے نمائندے کو بھیجا، سفیر کو بھیجا، ایک وقت وہ آیا، نظر یمیناً و نظر شمالا، مسلم دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو مسلم کو اپنی جان پر کھیل کے آج رات کا کھانا کھلا دے، آج رات کے لیے اپنی بیوی بچوں کی جان کی قربانی تو جائے گی، لیکن حسین کے سفیر کو بے گھر نہیں ہونے دینا۔ افراد موجود نہیں ہیں، کچھ ہیں جو قید میں چلے گئے ہیں، کچھ ہیں جو شہر چھوڑ گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں چوتھا شہر شام تھا، اس چوتھے شہر کا حال کیا تھا اس وقت؟ اس کا حال تو نہ پوچھو، ان کے اسلحہ کے بازار میں رش زیادہ ہو چکا تھا، یہاں تلواریں زیادہ چمک رہی تھیں، یہاں نیزوں کی آوازیں زیادہ آ رہی تھیں، اور جب اہل شام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کہ یہاں کیا ہوا ہے، تو کہتے تھے مدینہ کا کوئی باغی ہے، اس نے ہمارے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے، یہ ہم اسلحہ تیار کر رہے ہیں تاکہ اس جنگ میں یزید کا ساتھ دے۔ یہ 4 بڑے شہروں کا حال ہے سن 60 ہجری میں۔ میرے محترم سامعین، میں گزارش کروں گا، ہمیں قدم قدم پر سوچنا ہے، قدم قدم پر فکر کرنی ہے۔ وہ تو سن 60 ہجری کا حالت ہے، آج 1384 سال کے بعد 1443 1444 1440 یہ جو ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے، اس میں میں اور آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، کس لیول پہ کھڑے ہیں؟ انہی افراد میں سن 60 ہجری میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو سعید کی ماں کے کانوں پہ بازار میں کھڑے ہوئے شور کی آواز آئی نا، تو سعید کی ماں نے پوچھا، بازار میں کچھ خرید و فروخت کرنے آئی تھیں، کہا یہ شور کیسا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ کربلا میں کسی حسین نے خروج کیا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ سعید کی ماں مدینہ والے حسین کو جانتی تھی، روایت کہتی ہے جو کچھ خریدا ہوا تھا وہیں گرا دیا، اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنی چیزوں کو اٹھا سکے، لرز سے بدن کے ساتھ پوچھتی ہے یہ وہی حسین ہے جو زہرا کا بیٹا ہے؟ کہنے والے نے کہا ہاں یہ وہی حسین ہے، جواب دینے والے نے کہا ہاں یہ وہی حسین ہے۔ اپنی خرید و فروخت بھول گئی، اپنے گھر آئی اور اس کے بیٹے سعید کی نئی شادی ہوئی ہے، یہ اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تو جانتی ہے، بیٹا تو جانتا ہے کہ یہاں تیرے امام کے خلاف خروج ہوا ہے، تیرے امام کے خلاف جہاد کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور سو کال جہاد وہ خلیفۃ المسلمین کی حمایت کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ پوچھ رہی ہے اپنے بیٹے سے
वहीं नई नवेली दुल्हन सईद की उस हुजरे में आ गई। ये माँ बेटा दोनों गुफ्तगू करते हुए खामोश हो गए। वो कुछ देर तो तकती रही, फिर कहने लगी, खामोश क्यों हो गए हो? मेरे ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए मेरे शोहर ने जाना है, मैं भी हिमायत के लिए खड़ी हूँ, और मेरे घर में ये जो मेरी नई शादी का जेवर है ये सईद का ज़ादे राह बनेगा। मैं भी इस काफ़िले इश्क में शरीक होना चाहती हूँ। मैं कहता रहता हूँ, सलाम है ना, इस मैंने खुतबे के आगाज़ में किया ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। हम्द है, आज 1400 साल बाद हम्द है उस खुदा की जिसने सईद पर रोने वालों में हमारा नाम लिखा है। कितना बाबरकत हो गया, कितना बाकिरदार हो गया मेरे मोहतरम सामीन। ये इश्क सौदा है, ये इश्क की वादी है, यहाँ काफ़िला इश्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन 14 सदियों का आप रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें, जितनी तेज़ी से आज करबला आम हो रही है, इतनी तेज़ी से किसी ज़माने में करबला का पैगाम नशर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी तेज़ी से आज करबला करवटें लेते हुए अपने मकाम को दुनिया वालों के सामने आश्कार कर रही है, वैसा किसी पहले ज़माने में नहीं हुआ। लेकिन 3.5 अरब से ज़्यादा सोशल मीडिया के सारिफीन पूरी दुनिया में हैं। मैं और आप किस तरीके से अपना पैगाम उन तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, या हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं। ये ग्राफ, ये इंटेलेक्चुअल प्लान का ग्राफ तो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन उसमें मेरा और आपका रोल किस स्टेज पे है, किस प्लानिंग के साथ है। दुआ है करीम परवरदिगार से कि खुदा की ज़ात हमें करबला के पहली सफ़ के हिमायत करने वालों में शुमार फरमाए। इस कीमती दुआ की कबूलियत के लिए खुलूस भरी सलावत की तिलावत। सामीन